معاشرے کے اندر آج یہی عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کہ اولیاء کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اور سوال کا مقصد چھیڑنا یا طنز کرنا نہیں ہے، نہ ہی یہ سٹیج ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام اس کا درس دیتے ہیں۔ ہم تو درد کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان بھائیوں کو جو توحید کی راہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی پگ ڈنڈیوں پہ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کو پیار اور محبت سے پکارنے کے لیے عقل اور نقل کے دلائل سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر مان لیا جائے کہ یہ انبیاء، اولیاء، بزرگ مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو یاد کرو پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سیلاب آیا یا نہیں آیا؟ آیا؟ سندھ میں سیلاب آیا؟ بابا لال شہباز قلندر نے اس سیلاب کو کیوں نہ روکا؟ عبداللہ غازی نے کراچی میں بیٹھے بیٹھے اس سیلاب کو کیوں نہ روک لیا؟ جنوبی پنجاب غرق ہوا، بابا فرید کا دربار چاچڑا غرق ہوا، پنجاب کے بابے، سندھ کے بابے، بلوچستان کے بابے، کراچی کے بابے، ڈیرہ غازی خان کے بابے کہاں گئے؟ یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، عذاب آیا، پریشانی آئی، ان بابوں نے کیوں نہ روک لی؟ بلکہ کتنے ہی وہ بزرگ ہیں جن کے اپنے دربار بھی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، غرق ہو گئے۔ ارے کیا پاکستان والوں زلزلہ بھول گئے ہو؟ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا یا نہیں سیلاب سے پہلے؟ مظفر آباد کی سہیلی سرکار نے اس آنے والے زلزلے کو کیوں نہ روک لیا؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بابوں کا میں نے نام لیا ہے، آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بغداد کے اندر ساری اولیاء کی کابینہ موجود ہے یا نہیں؟ پیرانے پیر جیلانی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی۔ تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے۔ پھر کہتے نہیں، بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے۔ کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر۔ کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جیلانی غوث اعظم سے بڑا ہے؟ کہا حضرت معاف کیجئے گا، یہ تو موبائل ہے، ایک سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، کمیونیکیشن ہے، مواصلاتی نظام ہے۔ کہا اچھا مواصلاتی نظام ہے، روحانی کوئی نظام ہی نہیں ہے؟ روحانیت کا بھی بہت سسٹم ہے اور بڑا نظام ہے۔ وہ یہاں بغداد میں ہوتے ہوئے کراچی والوں کی ساری باتیں سنتے ہیں۔ کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا۔ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا؟ تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں۔ یا غوث کہنا جائز ہے، اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں۔
جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں، مگر ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ہمارے شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے، یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں، شیطان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، نہیں جس کو شرعی دلیل کہا جائے۔ میں آپ کو دنیاوی دلیل دیتا ہوں، یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کہ دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے، غوث پاک تو بغداد میں، وہ دور ہے، تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا۔ اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمان لاحول پر ایک تیر چڑھائیں، کمان لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چلا دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا۔ یعنی دور سے دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ اگر شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے اسلامی بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہاں گئے؟ اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہو نا اللہ دور ہے، نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ دور کیسے؟ جبکہ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک تو گلے کے بھی اندر ہوتی ہے، چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی۔ تو یہ بہرحال ان کے مفاہیم ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے، اللہ تعالی قریب ترین ہے، ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالی۔ تو یہ دور ہے کب کہ دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی، ایک بات۔ اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے، اول تو وہ دور ہے ہی نہیں ہم سے، اور بالفرض اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لیے ناممکن ہو۔ آپ بغداد شریف کی بات کرتے ہیں نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہے؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ۔ بلکہ دیکھیں نا سائنسی ترقی کا، تو اب میں نے آپ کو ابھی خوشخبری سنائی کہ نہ صرف آواز بلکہ اب تو میں باب المدینہ بیٹھا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے سردار کو سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ دنیا میں کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لو ابھی چٹھی آئی میرے پاس کہ اس وقت الحمدللہ مدینہ المنورہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اسلامی بھائی انٹرنیٹ پر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح انٹرنیٹ پر اسلامی بھائی مجھے عرب امارات، کوریا، ہند کے مختلف شہر، امریکہ کے مختلف شہر، اٹلی، ناروے، کویت، چائنا، آسٹریلیا، جرمنی، سنگاپور، کینیڈا، قطر، اسپین، سویڈن، ہانگ کانگ، ٹورنٹو، ان ممالک میں اس وقت مجھے سننے کے ساتھ ساتھ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سب اسلامی بھائیوں کو مبارک ہو۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے، کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان اسلامی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں، تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر، ہاتھ باندھ کر، ادب، پیار، محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے، پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ آج تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے، بابے کی نظر پہلے دیتا ہے، اور اسے پوچھو تو سویرے سویرے ہی کہتا چپ کر جا، اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا۔ جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے، ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے، غسل کے قابل نہیں تھے، بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے، یہ ڈیڈ باڈی تھے، مردہ تھے، اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہو گئے۔ مرنے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔